ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
جس دور پہ دنیا نازا تھی، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، دنیا تے بندہ آوے تے کچھ نیکیاں کما کے نہ جاوے، جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا، آنے والا جائے گا، صبح گیا یا شام گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، حبیب خدا، محسن اعداء، امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں، اور سننے والی عزتاں والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا، میں گناہگار خطا کار ادنا جا طالب علم دا عرض کرنا، تساں سبنا ساتھیاں دا پیار نال، محبت نال، عقیدت نال، خلوص نال سماعت فرمانا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس طرح تانوں معلوم ہے کہ پچھلے جمعے والے دن جمعۃ المبارک تو بعد، حالانکہ پچھلا جمعہ میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا فضیلت الشیخ شیخ سجاد الرحمن ابراہیم صاحب حفظہ اللہ تعالی اونا کول پڑھیا، تے جمعے تو بعد میں عرض کی تھی استاد جی کل انشاءاللہ تسی پڑھان آؤ گے نا، بابا جی بیمار سن مولانا ابراہیم آوان صاحب رحمت اللہ علیہ، تو پورا ہفتہ استاد جی آ نہیں سکے، تو میں پوچھا استاد جی کل تشریف لے آؤ گے نا انشاءاللہ جامعہ اندر، جامعہ امام بخاری اندر، تو استاد جی فرماتے رہے انشاءاللہ، مگر اللہ نے کچھ ہو ہی منظور سی، جمعۃ المبارک تو بعد بابا جی اس دنیا نو داغ مفارقت دے گئے، اس دنیا تو کوچ فرما گئے، اور اس ہفتے دے اندر 3-4 اموات ہو چکیاں نے جو کہ میرے سننے اندر آئیاں نے، ایک تے بابا جی اور پھر عبدالشکور صاحب دی چچی محترمہ، اور اسی طرح مولانا
غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب دی والدہ محترمہ اور ایک اگاڑے اندر مجاہد انتھک علماء دے نال پیار کرنے والا بندہ ہر 11 ربیع الاول نو پروگرام کرواندا مولانا عبد السمیع اگاڑوی اکثر تقاریر اندر علماء نام لے دے وہ بھی اسے ہفتے اندر ہی وفات پا گئے. اور اسی طرح ساڑھے نال پڑھنے والا شہروز اودا ایک بھائی اس دنیا تو کوچ کر گیا. ساری امات یہی دس رہی ہیں کہ دنیا تے کسے نہیں رہنا, کل نفس ذائقۃ الموت, فوت او ہو گئے نہیں مر اسی میں جانا ہے, اسی میں اس دنیا پانی نو چھڑ جانا ہے. اب دیکھو نا, ایک کپڑے دی دکان ہے, ایک بندہ بڑی خوشی دے نال آیا مسکراندا ہویا کہندا یار فلاں جڑا سفید کپڑے دا تھان پیا ہے نا, لٹھے دے کپڑے دا سفید کپڑے دا تھان ہے, او دے وچوں میں نے ایک سوٹ دا کپڑا دے تے دکاندار پوچھدا بھائی جی اس کپڑے دا کی کرنا ہے؟ وہ کہندا ہے تہاڈے بھتیجے میرے بیٹے دا بیاہ ہے تے او دے نکاح واسطے میں سوٹ تیار کروانا ہے, ایک سوٹ دا کپڑا چاہیدا ہے. اجے کھڑا ہی ہے, دکان او ہوئی ہے, تھان او ہوئی ہے, دکاندار او ہوئی ہے, ایک اور بندہ آیا چہرے تے غمزدگی چھائی ہوئی ہے, چند بندہ بڑا پریشان نظر آ رہا ہے تے کہندا ہے او یار اسے تھان دے وچوں 9 میٹر کپڑا مینوں نہیں دے. دکاندار پھر پوچھدا ہے یار تینوں کس چیز دی ضرورت ہے؟ کہندا میرا جوان بیٹا سی, اللہ اکبر, اس دنیا تو کوچ کر گیا, میں اودے کفن دا انتظام کرنا ہے. جوان بیٹے تو یاد آیا قاری حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہاں دا جوان بیٹا بھی پچھلے سال فوت ہویا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. بہرحال ہر بندے نے جانا ہے یہ دنیا دا 4 دنوں دا میلہ ہے, اس دنیا نو چھڑ جانا ہے تے کسے نو نہیں پتا کہ کیڑے زندگی دے موڑ تے اے موت والا آوازہ نکارا کھڑک جانا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, سانو نہیں پتا اسی کیڑے موڑ تے کیڑی جگہ تے کیڑے وقت تے کس ٹائم اندر فوت ہو جانا ہے. بہرحال جانا ضرور ہے. اللہ اکبر. تے مسجد فرقان والے ہو مزاق سمجھ کے نہیں, صرف ٹائم پاس سمجھ کے نہیں. میں اب جمعہ سناوا تے اپنے ذہن اندر فکر ہوئے کہ میں اس دنیا تو کوچ کر جانا ہے. تسی جمعہ سماعت فرماؤ تے اے ذہن اندر رکھو اگر ساڑھے تو پہلے جان والے اس دنیا تو چلے گئے نہیں تے ایک دن اسی بھی فوت ہو جانا ہے. بہرحال اس ذہن اندر بات رکھ کر کے جمعہ المبارک سماعت فرمانا ہے. اللہ سونا میرا اور تہاڈا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے. جو فوت ہو چکے اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, اور جو بیمار نے اللہ انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے. اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے. فرمایا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ, بس درود پاک پڑھنا ہے, صحابی رسول دا نام آوے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے. اور جدو قرآن پڑھا جتھے موت دا ذکر ہوئے نا, ہاں قرآن سن کے, قرآن بڑی پیاری کلام ہے نا, قرآن سن کے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, مگر جو بات وہ دے اندر ہو رہی ہوئے پھر اگو استغفر اللہ, اگر جہنم دا ذکر ہے, اگر موت دا یا کچھ اس قسم دا ذکر, قیامت دا ذکر ہے, اللہ اکبر اس قسم دے الفاظ بول سکتے ہو. اللہ اکبر فرمایا اللہ کریم نے, فرمایا میرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے لوگاں نو میرا قرآن سنا دیو. اللہ قرآن کیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, فرمایا ہر جاندار چیز نے, ہر زیرو چیز نے جیڑی اس دنیا تے آئی ہے انہیں موت دا ذائقہ چکھ کر کے رہنا ہے. اے موت موت
والا فیصلہ، یہ موت والی حقیقت انٹل حقیقت ہے، انہیں ٹلنا نہیں ہے، کسے نہ کسے وقت اندر آ کر کے رہنا ہے۔ اب دیکھو نا ٹرین کراچیوں چلتی ہے، سواریاں سوار ہوندیاں نے جی لاہور پہنچنا ہے، مگر رستے اندر حادثے دا شکار ہو جاندی ہے، ٹرین جناب لاہور نہیں پہنچ سکی، اے جناب دنیا دا سفر اے مسافراں دا اوتھے ہی ختم ہو گیا ہے، اے آخرت والا سفر شروع ہو چکا ہے نا۔ پھر من کل نفس ذائقۃ الموت، میرے تیرے علامہ احسان، میرے تیرے علامہ حبیب الرحمن رحمہم اللہ نال ہوری کئی شہداء کئی علماء رحمہم اللہ گھروں تے اللہ دا قرآن سنان واسطے نکلے نے، گھروں تے پیارے نبی جی دا فرمان سنان واسطے نکلے نے، مگر انہاں نہیں پتا کہ واپسی نہیں آ سکن گے، انہاں نہیں پتا کہ اج تو بعد انہاں دیاں بیویاں بیوہ ہو جان گیاں، اج تو بعد انہاں دے بچے یتیم ہو جان گے۔ اللہ اللہ آیت قرآن و حدیث سناون واسطے لاہور اندر نے، مگر 87 اندر جناب دھماکے دی نظر انہاں دی زندگی دا سفر ہو جاندا ہے، زندگی دا سفر مکیا تے نال ہی سفر آخرت شروع ہو جاندا ہے نا۔ اللہ اللہ اسی طرح جناب اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر سن 1947 تھوڑا جہا اور پیچھے چلیے، 87 تو 47 اندر چل دیا نا، سن 1947 اندر اللہ اللہ ہندوستان تو مسلمانہ دی بھری ٹرین چل دیئے، مگر رستے اندر وہ ٹرین چل دیاں پاکستان اندر پہنچ دیئے۔ پرانے بابے جان دے ہون گے تے پاکستان اندر پہنچ دے چل دے پھر دے قبرستان دا منظر پیش کر دی ہوئی نظر آ دیئے، پھر من کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے نے مر جانا ہے، ہر جاندار چیز نے اس دنیا پانی نو چھڑ جانا ہے۔ اللہ اللہ لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، موت دا دارو کیڑا، لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، موت دا دارو کیڑا، پل بھر وچ سن کر چھڑ دی ہستا وستا بیڑا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے ویر اج دے جمعۃ المبارک اندر ایک اتھرو ایک ہنجو بال لئیے، شاید اللہ نے اتھرو تے ہنجو پسند آ جاوے، اے جمعہ پڑھنا ساڑھے رب لکھے لگ جاوے، ساڑھا اے جمعہ پڑھنا اللہ نو مقبول و منظور ہو جاوے۔ توجہ دینال انہمات دینال قرآن و سنت نو سنات فرما منائنا ہے۔ ارے انسان کس غفلت اندر کس دھوکے اندر زندگی گزارے ہیں، فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتے ہیں ارے انسان تینوں کیڑی چیز نے میرے بارے اندر دھوکے اندر پائی رکھیا ہے، کیڑی چیز ہے جنہیں تینوں دھوکے اندر رکھیا ہے۔ ارے مسلمان، ارے او مٹی دے بنے ہوئے پتلے، مٹی دے پتلے انسان، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
اللہ فرماتے نے ارے انسان مٹی چو پیدا ہوئے مٹی اندر پھر مٹی دے نال مٹی بن جانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تینوں کیڑی چیز دا گھمنڈ ہے تینوں کیڑی چیز دا غرور ہے اللہ 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 فرماتے نے ارے مسلمان اگر غرور اندر رہے ہو پھر ایک دن جدا آئے گا جدو قبر تیرے غرور توڑے گی اللہ اللہ حدیث پاک دا مفہوم اس طرح بیان کرائیں پھر گھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں بھن مروڑے پھر گھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں بھن مروڑے پسلیاں بن چور کرے اور سر منہ گردن توڑے اللہ کو ڈریے میرے ویر یہ تکبر کیڑی چیز دے پیدا سیک گندے پانی دے قطرے تو ہویاں مٹی دے نال مٹی بن جانا ہے پھر اس مٹی تے رہ کے کیڑا تکبر کیڑا غرور کیڑا گھمنڈ لے پھر دیاں اللہ نو یاد کریے تے اپنے اللہ دے حضوری اللہ دی بارگاہ اندر سر جھکائیے اب ویکھنا ایک بسترے مرگ تے بیمار بندہ لیٹیا ہویا ہے رات ادھی راتوں ڈھل جاندی ہے انہوں پیاس تے تریں لگ جاندی ہے تے ماں نو آواز مار دے کہندا امی پیاس لگی ہے تریں لگی ہے ذرا پانی تے پلا دیو مگر ماں بھی کئی دناں دی کئی راتاں دے جگراتے کٹ رہی ہے کئی راتاں تو سو نہیں سکی ہے آج آنکھ لگی ہے تے نیندر جناب ایسی آئی ہے کہ آواز دا پتہ ہی نہیں لگیا بیٹے میں پکارے حالانکہ ماں میرے ویر ماں تے انددار اللہ نے تحفہ تے میوہ عطا فرمایا ہے نا کہ نہیں لو تینو ٹھڈا لگے تے ماں کہندی ہے ہائے شالا ماں مر جائے مگر میرے پتر نو کوئی تکلیف نہ آوے مولی عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ نے تینی جھڑیاں لا دینے کہ ماں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے ماں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے کوئی نہ کہ یتیم دائیں ہویا فرزند پیارے ماما والے گودی لٹن تے ملیا خوشی خزانہ ماما باج یتیمہ تائیں او سارا ملک بیگانہ جنہ دیا ماں زندہ نے انہوں نے اشعار سمجھ نہیں آ رہے گونگے کیوں جو جدوں نعمت کول ہوئے وہ دو قدر نہیں ہویا کر دیئے جدوں نعمت کھوس جاوے اللہ کھولوے اللہ اپنے کول اس نعمت مٹھے میوے نو بلا لوے پھر او دا احساس ہویا کر دائے اللہ اللہ مولانا لکھ دے دینا کہ گنج کانے کو جیتائیں گود اٹھاوے مائی گنج کانے کو جیتائیں گود اٹھاوے مائی ماما باج اے صورت سونی کسے نہ سینے لائی الغرض ماما والے ہو ماپیاں والے ہو اس نعمت دی قدر کرو اگر فوت ہو گئے تے اپنے اللہ تے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کیتا کرو اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
اپنے اللہ دے حضور دعا کیتا کرو. ہن بسترے مرگ تے لیٹیا بندہ اپنی ماں نو آواز مار رہا ہے, کہندا امی ترے لگی ہے ذرا پانی تے پلا دے, مگر ماں نو جاگ نہیں آئی ہے. بہن شفقت فرمانے والی, پیار تے محبت کرنے والی بہن, اے جناب بہن نو آواز ماری ہے. بہن بھی جناب سو چکی ہے, انہوں بھی پتہ نہیں چلیا میرے ویر نے مینوں جناب پکاریا ہے. بھائی نو آواز ماری ہے, بھائی بھی سو چکیا ہے. ہن بابا جو شفقت کرنے والا, پیار تے محبت کرنے والا بابا ہے, بابے نو آواز ماری, بابا بھی سو چکیا ہے. اک تھک کے تھکار کے آسمان بلے منہ اٹھا لیندا ہے, کہندا یا اللہ. اللہ فرماتے نے لبیک یا عبد اللہ, مینوں پکارے آئی میں تے حاضر ہی حاضر ہاں. اللہ تو ہی سو گیا یا جاگدا ہے. اللہ فرماتے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فرمایا اللہ فرما دینے اے میرے بندے مینوں پکارے آئی, مینوں نیندر آونا تے دور دی گل, مینوں تے کدی اونگ تک نہیں آئی ہے. بیٹھا بیٹھا بندہ سو جاندا ہے, ناک لگ جاندی ہے, ہلونے بجنے شروع ہو جاندے نے, اینوں اونگ آکھیا جاندا ہے. اللہ فرماندے نے مینوں تے کدی اتنی نیندر بھی نہیں آئی ہے, سونا تے دور دی بات ہے. پھر میرے ویر میری تیری حقیقت اے ہے کہ بندہ رات نو آواز مارے تے ستا بندہ تیری آواز نہیں سن سکدا ہے. اس اللہ نو دنیا تے رہ کے پکار, جیڑا ہر ایک دی پکار نو سن لیندا ہے, ہر ایک دی پکار دی جواب دے لیندا ہے. اس اللہ کے جوڑی اڈیا کر, اللہ اللہ میرے ویر اپنے اللہ نو منا لئیے. اس وقت دیان تو پہلے پہل کہ جدوں میت تے کفن پہنا دیتا جاندا ہے. اللہ اللہ میرے استاد جی ترجمہ اس طرح کیتا کر دینے کہ میت دے گل اندر تھبا لیراں دا پا کے ہاتھ جناب کفن وچوں باہر کر دیتے جاندے نے. تے جناب اللہ دا فقیر بنا دیتا جاندا ہے تے میت پکار پکار کر کے درس دے رہی ہوندی ہے. یہ سرائے دہر مسافر, یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں. اللہ اللہ یہ سرائے دہر مسافر, یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں. تجھ سے پہلے گئے بہت گزر, ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں. اللہ اللہ انہاں دے وچوں میرے تیرے بابا جی مولانا ابراہیم اعوان صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ تعالی, یہ بابا جی اس دنیا پانی نو چھڑ کر کے گئے نے. میرے ویر میرا تے ایمان میرا تے یقین, جدو بابا جی نو فرشتے لمن واسطے آئے ہون گے, فرشتے ضرور آکھدے ہون گے میرے ویر اونج دے عمل کمائیے, میرے لالو زیادہ تسی بابا جی نو جان دے ہو. جنہیں ان نیک سن تے نیکاں بندیاں دا انجام ہی ہویا کر رہے. میرا ایمان جان کڈن والے فرشتے تے جنتی فرشتے پکار پکار کر کے کہندے ہون گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. یہ ترجمہ یہ بنے گا کہ کہن مبارک باد فرشتے بھلے نصیباں والا، کہن مبارک باد فرشتے بھلے نصیباں والا، جس دین ایمان سلامت آندا وہ بخت نرالا. اولا پھر فکر کریے اپنی دنیا نو سنوار لئیے، دنیا اندر رہ کر کے اپنی آخرت نو بنا لئیے. اللہ اللہ دیکھنا بخاری شریف دے روایت ہے، میرے ویر اند دی فکر کریے کہ دنیا تے رہ کے آخرت واسطے کچھ کمائی کر جائیے. اللہ اللہ رئیس المدینہ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ جو کہ انصار وچوں سن، سارے نالوں امیر ترین ہستی پیارے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے انہاں نو دنیا دی دولت نال بڑا نوازیا ہے. انہاں کول ایک باغ جو مسجد نبوی دے سامنے گئے، انہاں نو بڑا محبوب بڑا پسندیدہ باغ ہے. اللہ اللہ او دا نام بیرحا ہے. اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر کبھی کدائیں اس باغ اندر آندے. پیارے ابو طلحہ فرماندے نے جناب پیارے پاک پیغمبر اس باغ وچوں میٹھا پانی نوش فرمایا کر دے. پیارے نبی علیہ السلام اس باغ اندر تشریف لے آیا کر دے. اللہ 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 نے قرآن جدو اتاریا، پیارے ابو طلحہ فرماندے نے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جدو اللہ نے قرآن مجید دی آیت نازل فرمایا نا کہ ہرگز تسی نیکی نو اودو تائیں نہیں پا سکتے جدو تک تسی اپنی محبوب چیز اللہ دی راہ اندر، اللہ دی رستے اندر، اللہ دی نام دی قربان نہ کر دیو، وقف نہ کر دیو، خرچ نہ کر دیو، اودو تک تسی نیکی نو نہیں پا سکتے. ایک قرآن دی آیت سنیے، اللہ اکبر اللہ اللہ. دیکھو کیسا ایمان، کیسی فکر ہے. اے مسافر نے نا، سارے مسافر نے، اسی سارے دنیا دے مسافر. اے دنیا اندر رہنا اے بھی آخرت دی طرف سفر ہے. قبر اندر جانا اے بھی آخرت دی طرف سفر ہے. اللہ اکبر. جڑی منزل ہے یا تے جنت ہوئے گی یا پھر جہنم ہوئے گی. اللہ سونا سانو جنتیاں اندر شمار فرمائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یہ جناب اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر تو قرآن سنایا ہے. عرض کر دینے اللہ دے رسول مینوں باغ بڑا عزیز ہے، میں اللہ دے نام وقف کر چھوڑے آئے تے میں تواڈے کولوں کوئی چیز نہیں لینی ہے، بلکہ میری نیت ہے کہ ارجو برا وذخرا عند اللہ. میں اپنے اللہ کولوں دا صلہ دا اجر لینا ہے. میری قیامت دی جناب کمائی ہوئے گی، آخرت والے دن واسطے میرا یہ جناب ذخیرہ ہے. پیارے نبی جی فرما دینے بخیل ذالک مال رابح، ذالک مال رابح. پیارے نبی فرما دینے خوب
ابو طلحہ خوب، یہ تیری کمائی بڑی چنگی کمائی ہے، یہ تیرا ذخیرہ بڑا نفع بخش ذخیرہ ہے۔ اللہ اللہ میرے ویر اسی میں اللہ دینا تے وقف کیتا کریے، دنیا اندر رہ کے ہائے مال ہائے دولت ہائے دنیا کردیں نہ چلے جائیے۔ اللہ دا قرآن میں تینی فرما رہا ہے اللہکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دنیا دے مال دی کثرت نے انسان نو غافل کر چھڑیا ہے، حتیٰ کہ اتنا غفلت اندر رہندا ہے کہ قبراں دی زیارت کر لیندا ہے۔ اللہ اللہ میرے ویر اگر دنیا اندر غفلت نال زندگی گزاری کدرے سلوک نہ ہوئے کہ فرشتے جناب روح لے کر کے جا رہے ہون تے آکھن اے بدبخت کمینے غفلت عمر گزاری، آکھن اے بدبخت کمینے غفلت عمر گزاری، اللہ نال نہ لائیو یاری کیتی دنیا پیاری۔ میرے ویر دنیا دی غفلت چھڑ کے آخرت دی فکر کر لئیے، کیوں جو آخرت اندر اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، انکا تو علیحدہ ہو جاؤ، بدو اے برے کم کرنے والے ہو، برائیاں کمانے والے ہو، نیکا تو علیحدہ ہو جاؤ۔ میرے ویر میں خطیب ہو کر کے کوئی اتنا نیکوکار نہیں ہے، اللہ اللہ بلکہ نیکیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں، ایک عمل کماتے ہیں نال چار گناہ کر لیندے ہیں، وہ عمل دا کتے ثواب ملے گا؟ میرے ویر اپنی اللہ نو منائیے، اپنے اللہ دا دروازہ مال کے اپنی اللہ نو منا لئیے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، وکرنا کل قیامت دا دن ہوئے گا، پیارے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، بخاری شریف دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ، مسلم شریف دی روایت، بخاری شریف دی نہیں مسلم شریف دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی پیارے نبی جی دے نال سان جناب پیارے پاک پیغمبر دے نال موجود سان، یک دم اچانک کسی چیز دے نیچے دھڑام گرنے دی آواز آئی ہے۔ پیارے نبی جی فرماتے ہیں میرے صحابیوں دسو بلائے کیڑی چیز دی آواز ہے؟ پیارے نبی جی فرماتے ہیں اللہ تے او دا رسول زیادہ بہتر جاندے نے۔ پیارے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابیوں پیارے پاک پیغمبر دا فرمان مٹھڑے صحابیوں منذ 70 خریفا، آج تو 70 سال پہلے ایک بھاری پتھر نو پھینکیا گیا ہے، ایک وزندار پتھر جہنم اندر پھینکیا گیا ہے۔ یہ 70 سال مسافت طے کردیاں یہ سفر طے کردیاں آج جہنم دی تہ تک پہنچے آئے، او دے گرنے دی آواز آئی ہے، اتنی زیادہ گہرائی ہے۔ پیارے نبی جی فرماتے نے اسی اللہ کو سوال کردے ہیں اللہ جہنم جو اتنی گہری بنائی ہے یہ دے اندر کون جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
جنہاں نے اللہ تے رسول دی مخالفت کی تھی پیارے پاک پیغمبر دی سنت نو چھڑ دیتا ہے تے سنت کی جڑا سنت رسول نو چھڈن والا او جہنم اندر جائے گا پیارے ویر سنت کی ہے دو تین مثالاں دے کر کے اپنی بات میں اختتام تے لے آئیے اللہ اللہ میرے ویر سنت گئے پیارے نبی جی دا فرمان نا کہ جمعۃ المبارک والے دن ٹائم دے نال تشریف لے آنا ہے دوویں خطبے سماعت فرمانے نے خطبیاں تو پہلے اگر اللہ جتنی توفیق دے سنتاں ادا کرنیاں نے اللہ اللہ جمعے دا مقصد نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ جانا جمعے دا مقصد ہے کہ 8 دن بعد ہفتے بعد تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے تسی فکر آخرت سنو تسی صحابہ کرام دی فضیلت سنو جناب رسول اللہ دی شان سنو ایمان نو تازہ کر جایا کرو تاکہ ہفتے تک شیطان تہاڈے تے مسلط نہ ہو سکے اے جناب ایمان دے پودے نو تقویت پہنچان واسطے اللہ نے جمعۃ المبارک رکھیا ہے ایمان دے پودے نو خطبے دے نال پانی لگدا رہندا ہے ایمان دا پودا ہرا بھرا رہندا ہے اس طرح سنت ہے کہ پیارے نبی جی دے طریقے دے مطابق نماز ادا کرنا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی پیارے نبی جی فرماندے نے میرے طریقے دے مطابق نماز پڑھیا کرو اگر نماز محمدی نہیں تے قبول نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اور سنت رسول داڑھی ہے کوئی میرا ویر شرمندہ ہو کے نہ جاوے نہ تے میں کوئی وعدہ لین لگیا نہ میں ہاتھ کھڑے کران لگیا نہ میں جناب کسی نو ویسے ہی کھڑا کرن لگیا صرف سنت رسول دی دعوت دینی ہے ایک دوسرے نو پریشان نہیں کرنا عنوان سن کر کے کہ جو داڑھی آڑا نہیں ہے شاید وہ داڑھی آڑے تو زیادہ نیکوکار ہوئے کسی نو تنگ نہیں کرنا کسی نو ایک کے ہنسنا مسکرانا نہیں ہے ہاں سنت رسول دی میں ضرور دعوت دیاں گا پیارے نبی جی دے سنت نا ویکو اگر کسی ایسی وی آئی پی بندے نو ملنا ہوئے تے اگلے کہندے نے شناخت لے آؤ واگا بارڈر تے جان دا اتفاق ہویا ہے اوتھے جناب پہلے افواج پاکستان اے جناب شناختی کارڈ چیک کر دیے کہ واقعی پاکستانی ہے یا نہیں شناخت کرنے دے بعد اگے جان دیتا جاندا ہے میرے ویر کل قیامت دا دن ہوئے گا 50,000 سال دا سخت ترین دن ہوئے گا او دے اندر بندے پیاس نال بلک رہے ہون گے تڑپ رہے ہون گے اللہ اللہ اتنی زیادہ گرمی دی شدت ہوئے گی میرے ویر پیارے نبی جی دا اللہ مینوں تانوں حوض کوثر پیونا نصیب فرماوے اس حوض تو اللہ سونا سانو جناب پیارے نبی جی دے ہتھاں نال پانی پیونا نصیب فرماوے میرے ویر جدو اتنا شدید گرمی دا دل 50,000 سال دے برابر دن اے جناب جھیل کر کے اگے بڑھاں گے تے حوض کوثر نظر آ رہا ہوئے گا میرے نبی جی ویکھن گے کہ میرا ہے کہ نہیں اے میری سنت دا جناب پائے اللہ پایا تکمیل تے پہنچا دا سی کہ نہیں اے میری سنت نو انہیں رکھیا سی کہ نہیں جی میں پاکستان اندر وی آئی پی لوگاں نو ملن واسطے ایک پاس چاہیدہ ہوندا ہے ایک شناختی کارڈ چاہیدہ ہوندا ہے کل قیامت والے دن اے میری تیری شناخت ہوئے گی سخت دل دی سخت پیاس اگر بجھامنی ہے اس سنت رسول نو سجانا ہوئے گا وگرنہ کدھر انج نہ ہو جائے ویسے بدعتیاں واسطے الفاظ نے مگر میں تے سنت رسول دا بھی ٹچ دینا چلا جانا کدھر میرے نبی جی بغیر داڑھی والے نو جوے کر کے نہ کہہ دینا سحقا لمن غیر بعدی دور
دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تو میرے بعد سنت نبوی والے چہرے نو بدل چھوڑیا، لمن غیر بعدی، میرے بعد سنت نبوی والا چہرہ نہ بنایا۔ اس وجہ تو دعوت فکر ہے، کسے دا مزاق نہیں ہے، کسے نو گل لاونا مقصود نہیں ہے، کسے تو وعدہ لینا مقصود نہیں ہے، صرف سنت رسول دی طرف دعوت دینا مقصود ہے۔ اگر سنت نو چھڑیا، اگر پیارے نبی جی دی مخالفت کی تھی، پھر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ بات میں اختصار نال بیان کریے، پھر رواں گے، کرلاواں گے کہ سانو حوض کوثر نہیں ملیا، درمیان اندر جناب دیوار غائب ہو گئی ہے۔ اس دن رو رو کے اس طرح آکھاں گے کہ رو رو کیسن دنیا اندر بیج ربا کواری، من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری، حکم غسیون دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا، وچ جہنم سخت عذاب دائم تیرا ٹھکانا۔ بابا جی دا جنازہ دیکھ کر کے میں ایک مشاہدہ کیتا ہے، اللہ اللہ مشاہدہ اس طرح دا ہے کہ قیامت والے دن رواں گے، کرلاواں گے، مگر رونا کم نہیں آئے گا، کسے کم دا رونا نہیں ہوئے گا، تاہمیں اس آنسواں دے نال اسی اپنے آپ نو ڈبائی کیوں نہ لئیے، مگر اوتے دا رونا کسے کم دا نہیں ہے۔ ہاں رونا ہے تیوں میں روئیے، جنہیں بابا جی تے جنازے اندر اکھاں وچوں آنسو سن، تے اکھاں وچ آنسو کیوں آئے؟ مشاہدہ میرا ایک ہے کہ میرے پیر بابا جی کتنے ماشاءاللہ نیکوکار بندے سن، اللہ 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 انہوں نے غریق رحمت فرمائے، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات میں اختتام تے لے آئیے کہ جناب بابا جی دنیا تے رو رو کے اپنی اللہ نو منا دے ہون گے، نئے مشاہدہ کیتا ہے، شاید اس وجہ تو اسا گناہگاراں دیاں اکھاں وچوں ہی آنسو آ گئے سن، ورنہ گنہگار بندے دا دل سخت ہویا کردا ہے۔ ہن رونا چاہیے تے رونا نہیں آئے گا، میں رونا چاہواں تے رونا نہیں آئے گا، مگر جدو بابا جی دے جنازے دے پیچھے کھڑے سن، میرے استاد محترم شیخ الطاف الرحمن جوہر صاحب جنازہ پڑھا رہے سن، حالانکہ میری بابا جی نال اتنی زیادہ ملاقات نہیں سی، اللہ اللہ، مگر پھر بھی ان ایک بندے سن تے میرا مشاہدہ میرا تجربہ ہے کہ اللہ فرما دے ہون گے میرا نیک بندہ دنیا تے رہ کر کے مینوں رو رو کر کے مناندا رہا، آؤ گنہگارو تسی خوش نصیب ہو، میرے نیک بندے دے جنازے اندر آئے ہو، تانوں اس نیک بندے دی وجہ کر کے تواڈے دلاں نوں میں نرم فرما چھڑیا ہے، جاؤ رو لو، انہاں واسطے بھی دعا کرو، اپنے فوت شدگان واسطے بھی دعا کرو، اپنے دل نرم کر کے لے جاؤ، اللہ اللہ۔ پھر میرے ویر یہ دنیا دا سفر اگر بابا جی اتنے نیک بندے دنیا تے نہیں رہے، حضرت یعقوب دا ذکر بھی آندا ہے نا علیہ السلام قرآن مجید اندر کہ ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اگر انہوں موت آ گئی، اگر میرے نبی جی اس دنیا تو رحلت فرما گئے، اگر صحابہ اولیاء دنیا تو چلے گئے، پھر میرے ویر
میں تو کہڑے باغ دی موڑیاں اسی میں دنیا تو ڈر جانا ہے اسی میں دنیا پانی نو چھڑ جانا ہے پھر میرے پیر اس سفر نو یاد رکھنا چاہیے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آہ کل تک تھا جو رونق زندگی آہ کل تک تھا جو رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا جرتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا جرتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروان ذالت شرافت چلا میں باتاں سنیاں نے اور بابا جی جدو دے بات ہوئے نے ہر بندے آ کے انہاں دی جرت دا ذکر کر رہا ہے پھر میں اس طرح کیوں نہ آکھاں کہ بابا جی اس شخصیت سن کہ دنیا تے رہ کر کے اگر ویکھیا کوئی مولوی کوئی عام بندہ عقیدہ توحید یا ختم نبوت دے چور دروازے کھولدا سی اللہ اللہ پیارے بابا جی جناب سنے آئے ڈنگوری لاٹھی عصائے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام طرح عصا لے کر کے پہنچ جایا کر دے سن ختم نبوت اور عقیدہ توحید دے دروازے دے پہریداری کرن واسطے اس وجہ تو میں پھر نیند کیوں نہ آکھاں ویسے اشعار اندر محبتوں دے الفاظ نے مگر جرتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروان ذالت شرافت لٹا زندگی سے خفاؤ کہ وہ چل دیے زندگی سے خفاؤ کہ وہ چل دیے جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا وہ رونق کی صورت میں گزرے جان انہی رستوں پہ ان کا جنازہ چلا دیواروں درو دیے بارو برو دیے چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا بلایا رحمان نے بلایا رحمان نے میرے ویرے بلاوا مینوں تانوں ہی آنا ہے اس وجہ تو آخرت دی فکر کریے بلایا رحمان نے اور وہ چل دیے موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا آگے آگے مسافر کی بارات تھی آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے تھا زمانہ روتا چلا لوگ بابا جی کے کتنے وفادار تھے لوگ بابا جی کے کتنے وفادار تھے آہ کیسی وہ ان سے وفا کر گئے عمر بھر کی بابا جی سے رفاقت رہی ڈھیر مٹی کے نیچے دبا کر گئے اصل حقیقت ہوئی ہے مگر جو اگلے اشعار اندر بات موجود ہے مینوں یقین ہے بابا جی دا یہ کوئی معاملہ ہویا ہوئے گا اور میں دعا کرنا اللہ میرا تہاڈا بھی دا معاملہ فرماوے اللہ اللہ اس طرح اشعار مولانا نے لکھے نے کہ قبر میں آ کے جس دم نکیرین نے دیکھی
فہرست ان کے اعمال کی، قبر میں آ کے جس دم نکیرین نے دیکھی فہرست ان کے اعمال کی، خدمت قرآن و سنت کے عنوان سے تھی سند ان کے تابندہ افعال کی، رحمتوں کے بادل برسنے لگے، رحمتوں کے بادل برسنے لگے، باغ جنت کو وہ روانہ ہوا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔